नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। इटली की राजधानी रोम में 2 रोजा G20 सरबराह इजलास शुरू। इजलास में आबो हवा की तब्दीली, मईशत की बहाली और पायदार तरक्की पर रहेगी खास तवज्जो मरकूज। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू के मुताबिक हुकूमत हर एक शख्स को उसकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने की अहदबंद। बारामूला और कुपवाड़ा में मेगा लीगल एड कैंपों का किया इफ्तिताह। वादी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मरकज कायम करने के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत। और झीलडल में अपनी नौयत के पहले ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का आगाज। और अब खबरें तफसील के साथ। इटली की राजधानी रोम में आज शाम 2 रोजा G20 सरबराह इजलास शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ग्रुप 20 के मेंबर मुल्कों, यूरोपीय यूनियन और दीगर मधु मुल्कों व बैनुल अक़वामी तंजीमों के हमरा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस साल इस इजलास का मौजू पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी है। इस सरबराह इजलास में मईशत की बहाली, आबो हवा की तब्दीली और पायदार तरक्की पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। आज के इजलास में आलमी मईशत और ग्लोबल हेल्थ पर तबादला ख्याल हो रहा है और ये कोविड वबा की पेश नजर इंतहाई अहमियत का हामिल है। G20 इजलास के हाशी पर वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस और इंडोनेशिया के सदूर के अलावा सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंगें करेंगे और इन मुल्कों के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के इम्कानात तलाश करने पर तबादला ख्याल करेंगे। G20 के कल के इजलास में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती नेज पायदार तरक्की के मौज़ूआत पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने रोम के वेटिकन शहर में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस ने कुर्रे अर्ज को बेहतर बनाने से मुतल्लिक वसी मामलात पर तबादला ख्याल किया, जिनमें आबो हवा की तब्दीली से निमटने और गुर्बत के खात्मे के मामलात शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पोप को भारत का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इटली के अपने हममनसब मारियो द्रागी के साथ भी वफूद की सतह पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने साफ सुथरी तवानाई और दीगर मुतल्लिका शोबों में बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम करने से इत्तिफाक किया। भारत और इटली ने 2020-25 के अपने बाहमी अमली मंसूबे का भी जायजा लिया और कहा कि दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने का तहिया कर रखा है। मरकजी सरकार की खुसूसी अवामी राब्ता प्रोग्राम को जारी रखते हुए कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज ITA पटन में एक मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टालों का मुआयना किया, जिनका मकसद मुतल्लिका शराकतदारों को खदमात फराहम करने के साथ साथ जरूरी जानकारी देना है। मरकजी वजीर ने तमाम सरकारी हुकाम और नीम सरकारी इदारों से ताकीद की कि वो माशरे के पिछड़े और निशानजदा तबकों के साथ राब्ता कायम करके मरकज व यूटी सरकार की मुख्तलिफ फलाही और गुर्बत दूर करने की स्कीमों से उन्हें इस्तिफादा कराए। किरण रिजिजू ने इस मौके पर मुस्तफिदीन में गोल्डन कार्ड, जॉब कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल बैग और किताबें वगैरह तकसीम की। उन्होंने यूटी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोगों बतौर खास समाज के पिछड़े तबकों को बगैर तवालत के खदमात फराहम करने पर उनकी सताइश की। उन्होंने कहा कि मरकज और जम्मू व कश्मीर इंतजामिया समाज के हर एक तबके को इंसाफ फराहम करने की अहदबंद है। बाद में किरण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार अदलिया के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इकदाम कर रही है। कानून मंत्री होने के नाते एक जस्टिस को हम सेंट्रल स्टेज में रख करके जो देखते हैं, उस हिसाब से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूं कि लोगों को जस्टिस हर तरीके से पूरा देने का जो प्रयास है बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये दौरा बहुत ही सेटिस्फाइड है और मैं इसको आगे मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को भी शेयर करूंगा कि यहाँ का लीगल अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। इससे पहले मरकजी वजीर कानून ने कुपवाड़ा जिला में वादी लोलाब की चंदीगाम में एक बेदारी कैंप लीगल एड कैंप से खिताब किया और कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के हर एक शहरी को इंसाफ फराहम करने का तहिया की हुई है। किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क के कोने कोने में बशमूल कुपवाड़ा जैसे दूर उफ्ता इलाके में इंसाफ की फराहमी के निजाम का दायरा वसी करने के लिए मुतअद्दिद कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले जिला के दौरे का मकसद जमीनी सतह पर मरकजी सरकार के जरिए शुरू किए गए तरक्की व फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेना है। टाइगर हॉल श्रीनगर में आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की बाहमी इश्तिराक से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कश्मीर के अंदर NSD सेंटर के कयाम के सिलसिले में इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी राहुल पांडे और NSD के एक्टिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार ने एक दूसरे को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पेश किए। तकरीब में बॉलीवुड के नामवर अदाकार और चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल ने वर्चुअल मोड में शिरकत
شرکت کی، جبکہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں ورچوئل موڈ کے ذریعے شرکت کی۔ مشہور جھیل ڈل میں اپنی نوعیت کے پہلے اوپن ایئر فلوٹنگ تھیٹر کا آغاز کیا گیا ہے۔ آئیکونک ویک اختتامی تقریب پر اس فلوٹنگ تھیٹر کا افتتاح چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کیا۔ اس تھیٹر کا مقصد زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کر کے ٹورزم کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس موقع پر چمکدار روشنیوں کے ساتھ ایک شکارہ ریلی نکالی گئی، جس میں مقامی فنکاروں نے کشمیری گانے گا کر اور رقص کر کے مہمانوں اور دیگر لوگوں کو محظوظ کیا۔ اس سے پہلے چیف سیکرٹری نے شیری کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں آج ایک تقریب کے دوران سری نگر سپورٹس کلب کا افتتاح کیا۔ اپنی نوعیت کے اس کمپلیکس میں کئی کھیل سرگرمیاں شامل کیے جانے کے علاوہ سپورٹس لائبریری اور دیگر کئی خدمات شامل کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے جموں و کشمیر سپورٹس کونسل کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس قدم کا مقصد مختلف کھلاڑیوں کو ایک چھت تلے لانا ہے۔ صنعت و حرفت محکمے کے پرنسپل سیکرٹری رنجن پرکاش نے آج منی سیکٹریٹ شوپیاں میں ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں انہوں نے ضلع میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرکزی و جموں و کشمیر سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں کی عمل آوری کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف محکموں کی کارکردگی پر متعلقہ افسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ پرنسپل سیکرٹری نے افسران پر زور دیا کہ وہ پوری تندہی اور تال میل کے ساتھ کام کریں اور لوگوں کو بہتر خدمات میسر رکھنے کو یقینی بنائیں۔ سری نگر سمارٹ سٹی ایڈوائزری فورم کی آج ٹی آر سی میٹنگ ہال سری نگر میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں وی سی ایس ڈی اے، وی سی لاوڈا، ڈائریکٹر ٹورزم کے علاوہ انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سری نگر سمارٹ پروجیکٹ کے جنرل مینیجر پلاننگ انوج ملہوترا نے پروجیکٹ کے حوالے سے مفصل پریزنٹیشن پیش کی۔ انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ سری نگر سمارٹ پروجیکٹ کے تحت درخواست لیے گئے کئی پروجیکٹوں پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ دیگر کئی پروجیکٹوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام سرعت سے جاری ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 101 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 11 افراد کی نشاندہی جموں صوبے سے جبکہ 90 افراد کی نشاندہی کشمیر صوبے سے ہے۔ اسی مدت کے دوران مزید 87 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ دریں اثنا چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے آج ایک میٹنگ میں کووڈ سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صوبائی و ضلعوں کی انتظامیہ سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ ان 5 لاکھ لوگوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر ٹیکہ کاری کے دائرے میں لایا جائے جنہوں نے بیچ کا لازمی وقفہ مکمل کیا ہے اور جن کا کووڈ مخالف دوسرا ڈوز لگانا ہے۔ انہوں نے کووڈ ٹیکہ کاری مہمات کو فوری طور اختتام پر پہنچانے پر زور دیا تاکہ لوگوں کی مکمل حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک بھر میں جاری کووڈ مخالف ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1,05,49,00,000 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملکی سطح پر کووڈ کے 14,313 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 13,543 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے صحت یابی کی مجموعی شرح 98.19% پر برقرار ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کرکٹ میچ میں بھارتی کرکٹ ٹیم پر پاکستان کی فتح مبینہ طور پر منانے کے لیے بعض کشمیری طالب علموں کے خلاف سنگین کارروائی کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط ارسال کیا ہے اور ان کی مداخلت طلب کی ہے تاکہ ان بچوں کا مستقبل تباہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سنگین کارروائی سے کشمیری نوجوانوں اور ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کے درمیان دوری بڑھ جائے گی اور اعتماد کی کمی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس بیچ پی ڈی پی کی یوتھ ونگ نے آج سری نگر میں پارٹی صدر دفتر پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار سے مانگ کی کہ وادی سے تعلق رکھنے والے جن طالب علموں کو اتر پردیش میں حراست میں رکھا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے نہ کہ جیل میں ڈالنے کی۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے بھی آگرہ میں کشمیری طالب علموں کو گرفتار کرنے کے قدم کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتقام گیری پر مبنی ان اقدامات کشمیری لوگوں اور مرکز کے درمیان دوریاں مزید بڑھیں گی۔ انہوں نے گرفتار طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ گورنمنٹ وومنز کالج پلوامہ میں آج ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری نے ممکن اسکیم کے تحت مستحقین کو 40 گاڑیاں سونپ دی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن اہل بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے والی ایک اسکیم ہے جس کے تحت نوجوان رعایتی شرحوں پر ہلکی کمرشل گاڑیاں حاصل کرتے ہیں۔
سکاسٹ کشمیر کے فارسٹری شعبے نے انڈسٹریز کامرس محکمے کے اشتراک سے گاندربل میں آج کشمیری ولو بیٹ کی لکڑی تیار کرنے سے متعلق ایک نشست کا انعقاد کیا۔ تقریب پر موجود سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر جے پی شرما نے وادی میں بیٹ کی لکڑی کے پیڑوں کی تحفظ فراہم کرنے اور ان کی پیداوار بڑھانے کی افادیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے زیادہ آمدنی اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ بی جے پی نے آج امبارپورہ تارزو سوپور میں پارٹی کنونشن کا انعقاد کیا۔ اس کنونشن میں سینکڑوں پارٹی ورکروں جن میں خواتین بھی شامل تھیں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جموں کشمیر اکائی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول بطور مہمان خصوصی موجود تھے، جبکہ پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے بھی اس کنونشن میں حصہ لیا۔ جموں اینڈ کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے آج لگاما اوڑی میں ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں خاص طور نوجوانوں کو منشیات کی لت کے مضر اثرات کے علاوہ ماحول کو تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے۔ تقریب پر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے چیئرمین مبارک گل خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کی طرف سے منشیات کے بڑھتے استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی اور اس بدعت پر قابو پانے کے لیے اخلاقی تعلیم کی اہمیت اجاگر کی۔ ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسی ایشن نے سری نگر میں آج زبردست احتجاج کیا اور حکومت سے مانگ کی یا تو انہیں اپنے ہاؤس بوٹوں کی مرمت کرنے کی اجازت دی جائے یا انہیں اور کہیں پر بسایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں میں ان کے 800 سے زیادہ ہاؤس بوٹ خستہ ہو گئے ہیں اور سرکار نے پہلے ہی انہیں مرمت کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز کشمیر نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی پلوامہ کے اشتراک سے نیشنل ٹوبیکو کنٹرول پروگرام کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ پلوامہ نے بطور مہمان خصوصی اس ورکشاپ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ تمباکو کے استعمال کو مکمل طور روکنے کے لیے ضلع سطح کے اسکواڈز تشکیل دینے کی اشد ضرورت ہے۔ سکمز سورا کے کلینکل ہیماٹولوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ شعبے نے اسپتال میں آج بریو دا چیلنجز ان لیوکیمیا اینڈ لیمفوسس کے موضوع کے تحت نیشنل سی ایم ای میلگننٹ ہیماٹولوجی سے متعلق ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز اے جی اہنگر نے متعلقہ محکمے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس شعبے نے ہڈیوں کی سرطان کے علاج و معالجہ میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ جی ایم سی سری نگر میں اکیڈمک ارینجمنٹ بنیادوں پر کام کر رہے نیم طبی ونگز نرسنگ عملے نے ان کی ملازمت کو باقاعدہ بنانے کی سرکار سے پرزور مانگ کی ہے۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں ان ملازمین کی انجمن نے کہا کہ وہ پچھلے کئی برسوں سے اکیڈمک ارینجمنٹ بنیادوں پر جانفشانی سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے 2014 کا سیلاب ہو یا 2016 کی بدامنی ہو یا پھر موجودہ کورونا بحران ہو، وہ ہر وقت پیش رہ کر لگن اور تندہی سے کام کر رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کی ملازمت کو باقاعدہ بنایا جائے۔ یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی نے 2021 کے سول سروس کے ابتدائی امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ امتحانات اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئے تھے۔ امتحان میں شریک ہونے والے امیدوار یو پی ایس سی کی ویب سائٹ upsc.gov.in پر اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ بوائز ڈگری کالج اننت ناگ میں آج مراز ادبی سنگم نے ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں وادی کے نامور شعراء اور ادیبوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کو بحال کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر مراز ادبی سنگم کے صدر علی شیدا نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ جنوبی کشمیر میں ادب اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی جاری مقدس تقریبات کے سلسلے میں آج زیارت حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشمیری واقع قطب الدین پورہ نوہٹا میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ آستان عالیہ میں صبح سویرے سے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود و مولود خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو بیان کیا۔ دریا اثنا ربیع الاول کی مناسبت سے سری نگر میں آج ایک سیرتی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وادی کے مقتدر اور جید علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ایک نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مجلس کی صدارت جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد نے کی۔ اس سیرتی مجلس کا انعقاد جموں کشمیر اردو کونسل نے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا ہے۔
अब मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।